بعض اوقات شکاری شکار کر کے لاتے ہیں، پھر سوال کھڑا ہوتا ہے کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام ہے جنگل کے جانوروں میں۔ اس کے حوالے سے چند باتیں ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں اس کو کور کرنے کی۔ حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کے قول سے یہ عرض پہلے پڑھتا ہوں، نہا ان اکل کل ذی ناب من السباع، حضور علیہ السلام نے نہی فرمائی۔ بعض روایات میں یہ لفظ ہے کل ذی ناب من السباع، ہر لمبے نوکیلے دانت والا درندہ، اس سے نبی پاک نے نہی فرمائی۔ ایک ہو گئی، یہ کتے کے دانت ہوتے ہیں نا ناو، ہمارے انسانوں کے اتنے لمبے نہیں ہوتے اس طرح، نوکیلے دانت سامنے سنایا، اس سے آگے رباعیات، رباعیات سے آگے انیاب۔ تو یہ ناب جو ہے، ناب ہوتا ہر انسان، ہر جاندار کا ہے، انسان ہے یا جانور ہے، لیکن جن کے یہ دانت لمبے ہوں اعتدال سے زیادہ، جس طرح کتا ہے، تو یہ ناب والے جانور ہو گئے، درندے۔ اور پنجے والے پرندے، علماء نے یہاں صاف کہہ دیا کہ یہاں ناب اور پنجے سے مراد وہ جانور جو ناب کے ذریعے شکار پر جھپٹتا ہے، سیدھے دانت چبھوئے اور اس کو شکار کر لیا، یا براہ راست پنجے کے ذریعے پنجہ مارا اور شکار کر لیا۔ تو پرندہ پنجے والا اور نوکیلے دانت والا جو جانور ہے درندہ، ان کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ پرندہ جو پنجے سے پکڑ کر کھاتا ہے لیکن شکار پنجے سے نہیں کرتا، جس طرح یہ بگلا ہے، تو اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ بگلے کو حالانکہ دیکھا گیا ہے وہ چونچ سے شکار کر کے پھر ہاتھ سے پکڑ کر کھاتا ہے، مرغا بھی اس طرح بعض اوقات، تو یہ حلال ہے۔ یہ حدیث خیر جو میں نے پڑھی کہ نبی پاک نے ہر ذی ناب من السباع اور ہر ذی مخلب من الطیر سے منع کیا، پنجے والے پرندے سے اور نوکیلے دانت والے درندے سے۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں، کتاب الآثار امام ابو یوسف میں، مصنف عبد الرزاق میں، صحیح مسلم میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن دارمی میں، سنن ابو داود میں، مسند ابن حبان میں، معجم کبیر طبرانی میں، سنن ابن ماجہ میں، جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں، مسند ابو یعلا اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اب اس سے اگلی بات جو میں نے کہا جی ناب والے نوکیلا دانت تو ہر درندے، ہر جانور کا ہوگا، پنجہ تو ہر پرندے کا ہوگا، تو وہ بتاتے ہیں ارادہ بھی ذی ناب سے کے ساتھ نبی پاک نے ارادہ کیا اللہ ذی یسید و بنابہ، جو اپنے ناب کے ساتھ شکار کرتا ہے۔ کتے کو جھپٹتے آپ نے دیکھا ہو یا شیر درندے، تو وہ اچانک منہ کھول کر وہ اپنے دانت چبھوتے ہیں، اس کے ساتھ حملہ کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں۔ اور ذی مخلب سے مراد جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں جس کا بھی ناب اور مخلب وہ سب حرام ہے، ورنہ تو بچے گا ہی کوئی نہیں۔ اس سے مراد ہے جو پنجے سے شکار کرتا ہے پرندہ، اور جو زمین پر چلنے والا چار پایا نوکیلے دانت سے شکار کرتا ہے، یہ حرام ہے۔ یہ وضاحت مبسوط سرخسی بنایا میں علامہ عینی نے کر دی، تبیین الحقائق امام زیلعی نے کر دی، درر غرر اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اس طرح مجمع الانہر، در المختار، رد المختار، محیط برہانی، ان سب میں یہ تبیین الحقائق کا حاشیہ علامہ شلبی نے لکھا، اس میں انہوں نے اجماع بیان کیا۔ پھر اسی مسئلے کو جوہرہ نیرہ میں، فتاوی ردویہ میں، یہ علامہ مکریزی کی ایک کتاب اس نے لکھا ہے، مرکات میں ہے، لمعات التناقی میں ہے، دیگر کتابوں، میزان شورانی میں بھی ہے۔ آگے ایک دوسرا مسئلہ اسی کا شروع کرتے ہیں، لیکن پہلے بعض علماء نے ایک نشانی بتائی پرندوں میں، بعض علماء نے پرندوں میں ایک نشانی بتائی کہ جس پرندے کی چونچ سیدھی ہوگی، کوے کے سوا سب حلال ہے،
کوے کی چونچ بھی سیدھی ہے، یہ حلال نہیں، باقی سیدھی چونچ والے سارے پرندے حلال ہیں۔ اور جن پرندوں کی چونچ مڑی ہوئی ہو، جس طرح طوطے کی مڑی ہوتی ہے، طوطا حلال ہے، باقی سب مڑی چونچ والے پرندے حرام ہیں۔ بعض بیوقوفوں کا دیکھا گیا کہ انہوں نے کہا جی الو کھانا حلال ہے، تو یہ ان کی حماقت ہے۔ ایک تو الو پنجے سے شکار کرتا ہے، الو پنجے سے شکار کرتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کی تاثیر میں لکھا ہے علماء نے کہ جو الو کھاتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تو شاید یہ الو کی تاثیر ہی ہو جو الو کھانا حلال کہتے ہیں۔ اچھا، اس مسئلے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، یہ شکار کے مسئلے میں جس کی وجہ سے میں نے یہ مسئلہ چھیڑا، وہ یہ آج کا ایک مشہور مسئلہ ہے کہ بندوق سے شکار کیا ہوا شکار وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ ایک سوال بڑا مشہور ہے۔ عام طور پر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ علماء وہ دیکھا دیکھی، پہلے کسی ایک نے کہہ دیا، اس کے بعد دیکھا دیکھی سب نے کہا جی اس میں چونکہ شک ہے کہ پتہ نہیں وہ بندوق کی گولی وہ دباؤ سے قتل کرتی ہے یا جلانے کی وجہ سے وہ جسم کو کھول دیتی ہے، تو شک پیدا ہے، لہٰذا جی اس سے بچیں۔ جس کا یقین وہ دباؤ سے قتل ہے وہ حرام، جس کا یقین ہے کہ وہ کاٹنے کی وجہ سے کھلا ہے تو وہ حلال، اور جس کا پتہ نہ چلے تو وہ حرام کے حکم میں گنا جائے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ بندوق ایسی چیز تو نہیں گولی جس کے بارے تفتیش نہ کی جا سکے، ہر آدمی جانتا ہے کہ گولی میں یہ تاثیر دیکھی گئی ہے کہ جب گولی لگتی ہے تو یہ نہیں کہ پہلے وہ اوپر لگ کر زور لگاتی ہے اور اس کے بعد جسم کھلتا ہے، وہ تو جو ہی جسم سے لگتا ہے جسم پھٹ جاتا ہے اور پار چلی جاتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کو تشبیہ دی جائے ایسی چیز سے جو بوجھ بھی ہے اور دھار بھی ہے، دباؤ بھی ہے اور دھار بھی ہے۔ بھی دھار کا یہی معنی ہے نا جو جسم کو کاٹ ڈالے چیز۔ ہمارے فقہائے احناف نے صاف لکھا کتاب الذبائح میں اور دیگر مقامات پر کہ ہمارے نزدیک لوہا ضروری نہیں، پتھر ہو، کوئی اور دھات ہو، یا یہ ہمارے فقہ حنفی کے علماء نے صاف لکھا آگ، اگر آگ سے کسی کی رگیں کاٹ ڈالی جائیں تو وہ ذبیحہ حلال ہوگا۔ یہ میں چونکہ یہ مسئلہ عجیب سے ہے آگ سے کٹنے کا، میں اس کے حوالہ جات بتا دوں، بعد میں پھر میں اپنے مسئلے پر آتا ہوں، گولی کے مسئلے پر۔ دیکھیں تبیین الحقائق میں، نہایہ شرح ہدایہ میں، رد المختار میں، تکملۃ القدیر میں، در المختار میں، ان ساری کتابوں میں یہ بڑی وضاحت سے موجود ہے۔ ان النارا تبیین الحقائق کی عبارت ہے، ان النارا یقع بہا الزکوٰۃ، اس کے ساتھ جانور ذبح ہو جائے گا آگ سے، اگر یہ ذبح کی جگہ رکھی جائے اور اس سے حلقوم اور بدجین کٹ جائے، شاہ رگ اور دونوں خون کی رگیں، شاہ رگ دونوں اور یہ حلقوم سانس کی نالی، اگر یہ اس سے کٹ جائے تو اس کو حلال کہیں گے۔ اب اس دور میں میں کہا کرتا ہوں نا، ہمارے پرانے علماء کی کرامت ہی تھی کہ ایسے ایسے مسئلے بیان کر جاتے جو اس دور میں تصور بھی نہیں تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ آگ سے کٹے، آگ سے اگر تو یہ حد کی طرح، یہ دھار کی طرح، اور اس سے جسم بس خون بہا، جسم کٹا خون بہا بس ٹھیک ہے۔ اب جن لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ یہ دباؤ کی وجہ سے لہٰذا حرام ہے، ان کے سامنے میں ایک سوال رکھتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا معراج سے شکار کے بارے، چوڑائی والی چیز، وہ اس کے ساتھ حملہ کیا جائے پرندے پر یا کسی چیز پر، وہ جانور کو لگے، جنگل کے کسی شکار والے جانور پر حملہ کیا ایسی چیز سے جو چوڑائی والی ہے، کلہاڑا چلا کر مارا، نیزہ مارا، تو کیا جانور حلال ہوگا یا حرام؟ نبی پاک نے فرمایا جس کو دھار لگے اور خون بہائے وہ حلال، باقی حرام۔ حالانکہ دباؤ تو اس کا ہوگا نا جو نیزہ جا رہا ہے۔ یہ کہنا کہ مسکل بوجھ ہے پیچھے لہٰذا حرام ہو گیا، تو یہ غلط ہے۔ حدیث کے حوالے پیش کروں پہلے کہ بوجھ والی چیز اگرچہ ہے، لیکن اگر دھار سے وہ کاٹتی ہے، اگر یوں ہی کہیں تو چھری اگر جانور کی گردن پر رکھ دیں، اس پر دباؤ نہ ڈالیں، چلائیں نہ، وہ گردن نہیں کٹے گی۔
اگر دباؤ ڈالا تو تم کہو دے کہ جی یہ وکیزہ ہو گیا، اس کے دباؤ سے موت ہوئی ہے، تو یہ مراد ہی نہیں ہے اس جگہ۔ دیکھیں یہ جو چوڑائی والی چیز کی حدیث میں ذکر کر رہا ہوں، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، سنن ابو داؤد میں موجود ہے، سنن نسائی شریف میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، مسند ابو داؤد طیالسی میں ہے، معجم طبرانی میں ہے، اور یہ مسند احمد بن حنبل میں ایک اور سند سے، سنن ابن ماجہ میں، طبرانی کبیر میں، جامع المسانید میں، ان میں خزا کا لفظ ہے کہ اس سے جسم کھل جائے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، ما انہر الدم انہری الدم بما شئت، خون بہا جس چیز سے چاہے۔ پوچھا گیا نا، یہ کسی پتھر سے کنارے جس کا تھا دھار تیز، اس سے جانور ذبح فرمایا حلال ہے۔ انہر الدم بما شئت افر الاوداج بما شئت، رگیں کھول دے جس چیز سے چاہے۔ یہ انہر الدم بما شئت یہ سنن نسائی میں، کنز العمال میں، شرح معانی الاثار میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ دباؤ اگرچہ ہو، کٹے جسم دھار سے اور خون بہے تو وہ حلال ہے، اس کو حرام کہنا جائز نہیں۔ اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا نا، بھی اگر نیزہ ماریں دباؤ تو ہوگا اس کا، تلوار ماریں دباؤ تو پیچھے ہوگا، زور ہوگا تو کٹے گے نا، ورنہ تلوار پیار سے رکھ دیں، تلوار تو شاید کاٹ ڈالے کسی کو، ہماری چھریاں جو ہے یہ تو نہیں کاٹیں گی ہمارے کٹے یا گائے بھینس کی گردن کو، یوں پیار سے رکھ دیں، اور اگر اس پر دباؤ ڈالیں تو کہیں گے جی کہ موقوزہ ہو گیا، دباؤ سے موت ہوئی، یہ غلط ہے۔ یاد رہے کہ اسلاف کی پیروی میں برکت ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جہاں اسلاف نے بعض احتیاط کی، دلائل شرعی کی روشنی میں، دلائل شرعیہ کی روشنی میں ظاہر ہے کہ ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے۔ حضور علیہ السلام کی شریعت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ علماء ربانیین نے ایک طرف یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ اگر آگ سے رگیں کھل جائیں تو بھی حلال، اب جس طرح یہ ذبیحہ اختیاری میں جہاں گردن سے رگیں کھولنی ہے تو وہاں گردن پہ آگ کا چلنا کافی ہے کہ جس سے رگیں کھل جائیں، کٹ جائیں، وہ حلال ہے نا۔ اسی طرح بندوق میں جب شکار کرنا ہے تو اس سے جسم کے کسی حصے پر بھی لگے، ہاں ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ ایک ہوتی ہے شرے والی بندوق، یہ شرے جو ہیں ظاہر ہے یہ تو دباؤ سے مارتے ہیں، شرے وہ دباؤ سے مارتے ہیں، وہ کاٹ کر نہیں۔ تو شرے سے جو جانور شکار کیے جائیں ان میں تو ایک ہی مسئلہ ہوگا، اگر زندہ قابو بھی آ گیا تو ذبح کر لیں حلال، ورنہ حرام اور مردار ہے۔ اور جو شرے والی نہیں، دوسری بندوق کی گولی ہے، بندوق کی گولی جو شرے والی نہیں، ریفل پکی کی گولی جو یہ کارتوس والی ہوتی ہے جس میں وہ بارود ہے، تو اس سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس سے جسم وہ کٹے گا، اور اس کی جو جانور شکار ہوگا اگر شکار کرنے والا مسلمان ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر گھوڑا دبائے گا تو حلال ہے، ورنہ حرام ہوگا۔ پر یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں مجھے الحمدللہ شرح صدر ہے، لیکن اس میں اگر کوئی اختلاف کرے دلائل سے تو میں اس کے دلائل کا استقبال کروں گا، اور اگر صرف ضد میں فلانے کا اور فلانے تو مجھے اس کی سننے کی ضرورت نہیں۔